کہ جب کسی ملک میں جماعت احمدیہ کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ، تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ سیاسی قانونی اعتبار سے کیا صورتحال ہوگی۔ ایک تو جو ہمارے دین صاحب نے اس سوال کیا ہے، لفظ غلبے کا استعمال کیا ہے، اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ پہلے بھی یہی بات عرض کی ہے کہ غلبہ ہمارا دلوں پر ہے، کوئی سیاسی ملکی غلبہ، وہ چونکہ خاص اصطلاح ایک چل رہی ہے اس لیے اس کے بارے میں وضاحت ضروری ہے کہ جماعت احمدیہ کسی ایسے غلبے کے وہ نہ جائز تصور کرتی ہے اور نہ اس کی قائل ہے۔ ہم تو ایک ہی غلبے کے قائل ہیں اور وہ دلوں پر ہے، جو انسانی نظریات کو، انسان کے خیالات کو، جذبات کو آپ اپنی طرف لے آتے ہیں تو یہی آپ کا غلبہ ہے، نہ کہ آپ گردنیں لوگوں کے اپنے قابو میں کر لیں اور گردنوں پر غالب آ جائیں اور دل آپ کے ساتھ نہ ہو۔ تو ہم ایسے غلبے کو غلبہ نہیں مانتے، نہ ہم اس غلبے کے قائل ہیں۔ ہم تو دلوں پر حکومت کے قائل ہیں اور دلوں پر حکومت کے لیے ہی ساری خدمت کرتے ہیں اور ساری کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ صورت پیدا ہو جائے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے فضل سے کثرت سے احمدیت پھیل جائے گی دنیا میں، ساری دنیا میں محیط ہو جائے گی، اور ہر بر اعظم میں مسلم کی بہت ساری پیشگوئیاں، حضور نے رشیا کا ذکر فرمایا، یورپ کا ذکر فرمایا، دنیا کے تقریباً ہر خطے کا ذکر فرمایا ہے جہاں احمدیت پھیلے گی، اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اسی کے لیے ساری تگودو ہے، اسی کے لیے ساری مشکلات بھی برداشت کرتے ہیں۔ تو جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں کثرت سے احمدی ہو جائیں گے یا کسی ملک میں کثرت سے احمدی ہو جائیں گے، تو وہاں جو طرز حکومت ہے، اگر جیسا کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ دوست یہی چاہتے ہیں، تو ہماری طرز حکومت وہی ہے جو قرآن کریم میں بیان شدہ ہے اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور احادیث کے ذریعے بیان کی ہے۔ اس سے باہر جانے کا تو کوئی احمدی تصور بھی نہیں کر سکتا، ہماری ساری طرزیں وہی ہیں۔ اور قرآن کریم میں اگرچہ یہ ایک عرض کروں گا کہ کوئی ایسا خاص نظام حکومت معین یا مقرر نہیں فرمایا کہ مثلا ڈکٹیٹرشپ چلے گی یا ڈیموکریسی ہوگی یا اس صورت میں ڈیموکریسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مختلف اصول بیان مقرر فرمائے ہیں، ان اصولوں کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ العزیز جب وہ نظام ایک قائم کرنا ہوگا۔ قرآن کریم نے جو بنیادی طور پہ حکومت کے بارے میں نظریہ دیا ہے وہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے 60، ہماری بسم اللہ سمیت ہوتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ اب یہ جو اہل کے سپرد کرنے کا معاملہ ہے، اس میں آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عوام کو مخاطب کیا ہے، یعنی نظام حکومت میں عوام سے سربراہ کی طرف سفر ہے اور عوام کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عوام کو اپنے حاکم خود چننے کا اختیار دیا گیا ہے، اور ایسے حاکم، ایسے نمائندگان جو نیا اہل نہیں بلکہ بھرپور اہلیت کے حامل ہوں۔ پھر اگلا حصہ آیت جو ہے وہ بہت توجہ والا ہے، فرمایا کہ ان تحکموا بالعدل، کہ تم عدل کے ساتھ حکومت کرو۔ اب عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل سے مراد یہ ہے کہ بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب ہر فرد کو، ہر انسان کو اپنی دینی اور دنیاوی ترقیات اور نشو و نما کے لیے یکساں مواقع دیے جائیں۔ اب یہ اتنی وسیع تعریف ہے کہ آپ اس کو مذہب میں لے جائیں، معاشیات میں لے جائیں، اقتصادیات میں لے جائیں، آپ اس کو شہری حقوق پہ لے جائیں، ہر جگہ عدل کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قائم کرو۔ اور عدل ہی وہ بنیادی چیز ہے جس سے حکومتیں قائم رہتی ہیں۔ ایک معروف محاورہ بھی ہے، حدیث بھی لوگ کہتے ہیں کہ الملک یبقی مع الکفر
ولا یبقى مع ظلم، کہ ملک اور حکومتیں اور اقتدار کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے. ظلم عدل کا الٹ ہے. اس لیے اسلامی حکومت یا احمدیہ حکومت ان امور کو سامنے رکھ کے اپنے نظام کو ترتیب دے گی انشاءاللہ العزیز. اس کے علاوہ قرآن کریم سے اور بہت ساری باتیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں، وہ اشارتاً ذکر کر دیتا ہوں کہ انسان کی بنیادی ضروریات مثلا روٹی، کپڑا، مکان اور صاف پانی. اب بعض سیاسی حکومتیں ہیں وہ نعرے بھی لگاتی ہیں روٹی، کپڑا، مکان کا، لیکن قرآن کریم نے پانی کو بھی صاف کیا ہے. اور اب دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت پانی کا کتنا بڑا بحران ہے بعض جگہوں پہ، اور اگر ابھی دنیا نے ہوش نہ کیا تو صاف پانی کا بہت بڑا بحران ساری دنیا کے لیے ایک سوالیہ نشان بن کے کھڑا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی ضروریات میں فرمایا کہ روٹی، کپڑا، مکان اور صاف پانی جو ہے اس کو مہیا کرنا بھی جو حکومت وقت کا اولین فرض ہے. اسی طرح پھر تعلیم کے بارے میں ہے، صحت کے بارے میں ہے، امن و امان کے بارے میں ہے، راستوں کی درستگی ہے، اندرونی امن و امان سے کے علاوہ مضبوط دفاع بھی اس کا بھی حکم ہے. اور اس کے علاوہ صرف یہی کام نہیں ہوں گے کہ وہ جسمانی ضروریات اور دنیاوی ضروریات اور مادی ضروریات کو پورا کرتی رہے گی، بلکہ حکومت وقت اعلیٰ اخلاق کی ترویج و اشاعت کے لیے کوششیں بھی کرے گی. یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کریم سے. اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ منورہ میں آ کے ایک نہایت خوبصورت اور آئیڈیل نظام قائم فرمایا، وہ بھی ہمارے لیے رہنما کا کام دے رہا ہے، جس میں حضور نے میثاق مدینہ قائم کیا. اس میں مختلف مذاہب کے لوگ تھے، یہودی بھی تھے، دوسرے لوگ بھی رہتے تھے، مشرک بھی تھے. اور میثاق مدینہ اتنا زبردست چارٹر ہے کہ اگر اس پہ آج بھی لوگ عمل شروع کر دیں، ہماری حکومت والا فیصلے جب احمدی تو آئے گی، آج بھی شروع کر دیں تو دنیا کے دکھ جو ہیں وہ سکھوں میں بدل جائیں اور دنیا ایک امن کی صورت میں آ جائے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو میثاق مدینہ کیا اس میں مذہبی آزادی کو باقاعدہ قائم کیا کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی ہوگی، ہر فرد بشر کو ہوگی. اسی احمدی اگر کہیں کثرت سے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہاں کے دوسرے مذاہب کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے حقوق نہیں ہوں گے. وہ بھی اسی طرح شہری، اسی طرح پورا حق رکھیں گے اور اپنی مذہبی پریکٹس کو بجا لائیں گے. جی عوام کی جان، اموال، ظالم کو سزا دی جائے گی، مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا، کوئی مذہب کسی دوسرے کے خلاف چڑھائی نہیں کرے گا، اس کی توہین نہیں کرے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی آپ دیکھیں کس طرح لوگوں کے جہاں مذہبی جذبات بھی تھے وہاں بھی فرما دیا کہ بالکل کسی کو تکلیف نہیں ہونے دینی. جی تو یہ سارے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب ایسا نظام ہوگا تو آئے گا. ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آخری کہ ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر ان امور کا یا قواعد و قوانین کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو پھر کیا کیا جائے گا. تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں خلافت راشدہ قائم ہے، اور یہ خلافت راشدہ قیامت تک قائم رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو یا جو بھی نظام ہے اس کی سختی لپیٹ دیتا. خلافت راشدہ حق کا قائم رہے گی. اور خلافت احمدیہ ایک عالمگیر نظام ہے، وہ کسی خطے یا علاقے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آفاقی روحانی نظام ہے جو عوام ہو یا ان کے نمائندگان، ان سب کی مذہبی، اخلاقی، تمدنی اور علمی ترقی اور اصلاح کی طرف متوجہ رہے گا اور لیگ آف نیشن کا اصلی کام سر انجام دے گا، دے بھی رہا ہے اور دیتا بھی رہے گا. جی بالکل ٹھیک تو ہے. اگر ہمارے دوست اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیں تو حضور کا ایک احمدیت یعنی حقیقی اسلام ویمبلے میں یہاں لندن میں ہوا تھا خطاب، اس کو پڑھ لیں، اس میں بہت ڈیٹیل سے ہم کو یہ چیزیں مل جائیں گی. جزاکم اللہ. جی بہت شکریہ اسفندیار منیر صاحب، جزاک اللہ.